صدر زرداری نے کسی کنال کی منظوری نہیں دی. میٹنگ منٹس غلط جاری کیے گئے. صدر کے پاس کسی منصوبے کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی. کوئی بھی منصوبہ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہو وہ نہیں بن سکتا. ہمارے پاس ایسی طاقت موجود ہے. آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال کا افتتاح کیا. کسی کینال کا نہیں. اگر اس طرح پیش کیا گیا تو وہ غلط ہے. ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی کے مہینے میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اریگیشن پہ آپ کو کچھ بریفنگ دینا چاہتے ہیں. اس کے اندر کتنے ایکسپرٹ تھے اریگیشن کے آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا میٹنگ میں. تو کتنی ان ڈیپتھ بات تو ہوئی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا گیا کہ جی ہم ایڈیشنل زمین آباد کرنا چاہتے ہیں, ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن کی. تو یہ ساری چیزیں میں موجود ہیں. صدر زرداری نے انہیں اس حوالے سے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے, آپ جا کے بات کریں. اس میں یہی لکھا ہے کہ صوبوں سے آپ بات کریں. وہ پروسیس ابھی تک ہوا نہیں تھا اور ان لوگوں نے اس کو ایک بہانہ بنایا. جی صدر کے پاس میٹنگ ہو گئی اور انہوں نے اپروو کر دیا. اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈز ناٹ ہیو اتھارٹی ٹو اپروو اینی پروجیکٹ. میٹنگ تو 4 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں ہوئی. انہوں نے تو پارلیمنٹ کے سامنے اعلان کر دیا. بات ختم ہو جانی چاہیے نا. کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا. وہ طاقت ہے ہمارے. پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی. ہم ہر حد تک جائیں گے سندھ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ سندھ کا انٹرسٹ نہیں, یہ پاکستان کا انٹرسٹ. آرمی اسٹاف اور چیف منسٹر پنجاب نے جوائنٹلی گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال جو ٹیوب ویلز کے ذریعے آبادی ہوئی ہے اس کا افتتاح کیا. کوئی کنال کا افتتاح نہیں کیا. اگر اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے. کراچی میں کورنگی کریک آئل ریفائنری کے قریب کھدائی کے دوران لگنے والی آگ 15 گھنٹے بعد بھی اس پر قابو نہ پایا جا سکا. چیف فائر آفیسر نے آگ 2 سے 3 دن تک لگی رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہا آگ پر قابو پانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق یہ زمین سے نکلنے والی قدرتی گیس ہے. بلوچستان میں بھی ایسی ہی آگ لگتی رہتی ہے. PPL سے جو ہے سکندر صاحب آئے تھے, انہوں نے ایڈوائز دی ہے کہ اس کا جو پانی ہے جو پڑا ہوا ہے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جائے. اس کے ارد گرد کوئی بھی آبادی نہیں ہے, صنعتی فیکٹری نہیں ہے. تو یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی پائپ لائن کسی کمپنی کی گزر رہی ہے؟ ابھی تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی لائن نہیں گزر رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ڈیپ کے اندر گیسز کی بولٹس بھی ہوتی ہیں. اس طریقے کے واقعات بلوچستان میں اکثر و بیشتر ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر یہی کیا جاتا ہے کہ اس جگہ کو کنٹرول کر کے چھوڑا جاتا ہے تاکہ 1 دن 2 دن کے اندر اندر وہ بولٹس کی گیسز جب ختم ہوتی ہیں تو آگ آٹومیٹکلی خود ہی مدھم ہو کے بجھ جاتی ہے. کراچی کے علاقے کورنگی کریک کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گزشتہ شب لگنے والی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان. بتائے گا افضل, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیے, یہ کورنگی کریک کی ایک نجی سوسائٹی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا اور تقریباً کئی 100 فٹ کی جب ڈرلنگ کی گئی ہے اس کے بعد اس کے اندر گیس نکلی ہے اور اس کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے اور مسلسل آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. صبح تک آگ بجھانے کی کوششیں کی گئیں لیکن آگ نہیں بجھ سکی. آگ بجھانے کے لیے فوم کا استعمال کیا گیا, کیمیکل کا استعمال کیا گیا, پانی کا استعمال کیا گیا, لیکن آگ پر قابو نہیں پایا گیا. اس وقت عملی طور پر آگ بجھانے کی کوششیں تو جاری نہیں ہیں لیکن آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اطراف کے اندر جو ہے وہ بجری اور ریت اور مٹی بڑی تعداد میں ڈال دیا گیا ہے. مسلسل جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے, گیس کا اخراج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے. اس سے قبل یہاں پر CEO کنٹونمنٹ بورڈ آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ 2010 میں بھی اسی علاقے کے اندر اسی طرح کی آگ لگی تھی اور یہ ممکنہ طور پر زمین کے اندر قدرتی جو ہے گیس کے ذخائر ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بہت بڑا ذخیرہ نہیں ہوگا. کچھ گیس کے پاکٹس بن جاتے ہیں جس کے اندر آگ لگتی ہے اور 2-3 دن بعد وہ خود ہی بجھ جاتی ہے. تو اس دفعہ بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ خود ہی بجھ جائے گی جس کی وجہ سے اس وقت آگ بجھانے کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش ابھی عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ 2-3 روز میں یہ آگ خود. بہت شکریہ افضل خان. مستونگ میں لگپاس کے مقام پر حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. پولیس کا کہنا ہے خودکش حملہ آور نے دھرنے میں جانے کی کوشش کی. محافظوں اور کارکنوں کے روکنے پر حملہ آور نے خودکش دھماکہ کر دیا. حملہ آور اپنے ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آیا تھا. دھماکے کے بعد حملہ آور کا ساتھی فرار ہو گیا. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے جے بکوا کے قریب بلوچستان نیشنل پارٹی کا دھرنا جاری تھا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سردار اختر مینگل اور BNP کا قیادت اور شرکا محفوظ ہیں. صوبائی حکومت گزشتہ رات سے BNP قیادت سے رابطے میں ہے. BNP مینگل کے وفد کی گزشتہ رات انتظامیہ سے ملاقات ہوئی ہے. حکومتی وفد کا سردار اختر مینگل سے آج ملاقات پر اتفاق ہوا ہے.
واقعے کی چھانبین کر رہے ہیں، نتائج سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ اختر مینگل دھرنے کے شرکاء عوام کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، گزارش ہے حکومت سے تعاون کریں اور بات چیت سے صورتحال بہتر بنانے میں مدد کریں۔ خودکش حملہ آور نے ریلی میں جانے کی کوشش کی، ایسے ماحول میں سیکیورٹی زیادہ اہم ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے سیاسی اختلافات میں کمی لانے کی ضرورت ہے، جمہوریت میں احتجاج ہوتے ہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹیرر تھریٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس کے ٹیمپریچر میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ سوسائڈ بامر جس طرح گیا ہے اس ریلی کی جانب، خدا نخواستہ اگر اس پولیٹیکل قیادت کو بھی کوئی نقصان ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سازشی تھیوریاں جنریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی کہ جی جناب یہ تو سیاست نہیں کرنے دیتے۔ اس والیٹائل سچویشن میں سیکیورٹی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ڈیموکریسی ہے، لوگ اپنے ڈیمانڈز بھی رکھیں گے، ڈیمونسٹریشنز بھی کریں گے، لیکن اگر یہ کوآپریٹو انداز میں حکومتی کوآرڈینیشن میں چلتے رہیں گے تو یہ جنرل مفاد عامہ کے تحت دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ میں لگ پاس کے مقام پر مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل اور کارکن شریک ہیں۔ دھرنے کے شرکاء سے گفتگو میں سردار اختر مینگل نے کہا ہم ڈرنے والے نہیں، مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا، ضرورت پڑی تو گرفتاری دینے کو بھی تیار ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر ہیں۔ دہشت گردی کے مؤثر سدباب کے لیے صوبائی سطح پر سی ٹی ڈی کو مکمل طریقے سے فعال کرنا ضروری ہے۔ کے پی اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو بھرپور طریقے سے فعال کیا جائے گا۔ تمام ادارے غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ دوران بریفنگ بتایا گیا کہ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام کی منظوری دی جا چکی ہے۔ صوبے میں پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام پر کام جاری ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا۔ کیا امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ افغان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ اس سوال کا جواب بعد میں دینا چاہوں گی۔ Airway News, Pakistan. Okay. For the last few months, we have seen a rise in terrorist activities in Pakistan. Hundreds of civilians and security officials lost their lives. And Pakistan is a partner country, recently handed over the most wanted terrorists to US authorities. And these all terrorist networks are based in Afghanistan, TTP, Al-Qaeda, ISIS, and Pakistan is kind of war against terrorism. So how you guys see this kind of situation, like all those terrorist networks established and working under the umbrella of Taliban? Well, it's a dynamic where we're aware of certain problems, human rights issues, etc. But again, we seem to be in a series here of things that I want to take back on this. So I'm going to take that back. If you don't mind, we're going to go on. Okay. And what I do want to discuss here, sir, and if someone has, I want to discuss the Hezbollah sanctions that we have going on as well. I know that many of you might be interested in that as well. But let's go on. I'm not going to start to try to direct what we're saying here. Let's go on. بھارت اقلیتوں کے حقوق کا چیمپئن بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے لوک سبھا میں بھارتی خارجہ امور کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا بھارت کو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اقلیت دشمن رویے پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریاستی ادارے متحرک ہیں، جبکہ بھارت خود اقلیتوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر حملے حکومتی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت، امتیاز اور تشدد کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق بھارت غیر قانونی فینٹانائل کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔
امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ نے US ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کا پول کھول دیا. کہا بھارت میکسیکو کو منشیات کارٹلز کو فینٹنائل کیمیکل فراہم کرنے والا سرکردہ ملک ہے. بھارتی ریاست گجرات کے 3 افراد پر میکسیکو میں غیر قانونی طور پر فینٹنائل کی فراہمی کا الزام ہے اور بھارت غیر قانونی منشیات کی فراہمی میں بھی ملوث ہے. The production of fentanyl. India is one of those countries that is providing some of those precursor materials as well as equipment. وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ. عید الفطر کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے امیر قطر کے کردار اور خصوصی کوششوں کی تعریف کی. امیر قطر نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. امیر قطر نے وزیر اعظم کے منظر آرٹ گیلری کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت پر اظہار تشکر کیا. امیر قطر نے کہا اعلیٰ سطح کا قطری وفد عید کے فوری بعد پاکستان کا دورہ کرے گا. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی تاریخ پر لاہور میں نمائش کے انعقاد کی تجویز دی. امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز کا خیر مقدم کیا. وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت ملیر ہالٹ میں تیز رفتار ٹینکر کے میاں بیوی اور بچے کو کچلنے کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت نے تفتیشی افسر کی ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. پولیس نے ڈرائیور اور ہیلپر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر ٹینکر مالک ملک سے باہر ہے. گاڑی کی نمبر پلیٹ پشاور کی ہے. نمبر پلیٹ کی رپورٹ پشاور سے موصول ہونی ہے. جائے وقوع کی CCTV فوٹیجز بھی حاصل کرنی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سندھ پر طنزیہ وار. کہا گورنر سندھ کا حال ان کی گھنٹی جیسا ہے. کسی نے ویڈیو شیئر کی کہ گورنر ہاؤس سے بائک چوری ہو گئی. شہری سٹاف کے پاس گیا تو بولے پولیس کے پاس چلے جاؤ. اب پولیس کے پاس ہی جانا ہے تو گھنٹے کی کیا ضرورت. گورنر کے کام خبروں میں رہنے کے لیے ہیں. جب ہم ایکشن لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو گورنر صاحب پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرا گورنر زبردست ہے. دلوں کا گورنر, عوامی گورنر. وہ جتنا مجھے برا بھلا کہہ لیں, لیٹر ویٹر لکھ دیں. آئی لو ہم, آئی ریسپیکٹ اٹ. کامران بھائی تو گورنر صاحب کا حال ہے وہی گھنٹی کا. سارے آپٹکس ڈریون کام ہے ہیڈ لائن بنانے کے لیے. کل کسی نے ویڈیو بھیجی, میں آیا تھا امید کی گھنٹی پہ, واپس گیا تو بائک چوری ہو گئی. اور جو گورنر ہاؤس کا سٹاف تھا اس نے کہا بھائی پولیس کے پاس چلے جائے. یار پولیس کے پاس ہی جانے تو گھنٹی ونٹی لگانے کا کیا فائدہ. لوگ اس کو ہیڈ لائن بنانا چھوڑ دو گے نا, ختم ہو جائیں گے لوگ. پرائیویٹ چیزیں ہیں, کسی کی مدد کرنی ہے, ہیڈ لائن کے مدد نہیں ہوتی ہے. نالوں کے اطراف جو لوگ آ کے بس جاتے ہیں اور پھر یہی کچرا نالے کے اندر پھینکتے ہیں. اب کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا ہے. وہ نیو کراچی آپ کو پتا ہے نا, گریٹ آدمی کے زمانے میں وہاں پہ چائنا کٹنگ کر کے نالے کے اوپر 1100 دکانیں دے دی گئی. وہ ہم نے مل کر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہاں گورنر صاحب پہنچ گئے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. کچرے کو ہم انشاءاللہ صاف کریں گے اور صاف کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو یا گورنر ہاؤس, سب مل کر مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں. کراچی کے عوام کو مافیاز سے حق کے حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 5 اپریل کو IG آفس کا گھیراؤ کیا جائے. گورنر ہاؤس ہو یا CM ہاؤس ہو یا میئر کا آفس ہو, یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ شہر کراچی کے عوام کو خاص طور پر اپنے اس حق کے لیے نکلنا پڑے گا, لڑنا پڑے گا. یہ مافیاز آپ کو ایسے انصاف نہیں دیں گے. 5 اپریل کو آپ نے IG آفس پر گھیراؤ کا اعلان کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. پورا پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا ہے. تقریباً 60% لوگ موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں, پھر یہ دندناتے پھرتے ہیں. ٹینکرز, اگر یہ ٹینکرز پانی کے ہیں تو یہ پانی کے ٹینکر شہر میں کیوں چلتے ہیں؟ نلکوں میں پانی کیوں نہیں آتا, ٹینکروں میں کیوں آتا ہے؟ یہ جواب دینا 17 سال سے حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی اور ہمیشہ سے اس کی اتحادی MQM. سارے لوگ مل کر جواب دیں کہ شہر کو پانی کیوں نہیں ملتا جو ٹینکر دندناتے پھرتے ہیں. اس شہر کے لوگوں کو حق اور انصاف کیوں نہیں ملتا. 27 اپریل کو بھی پورا شہر نکل کر شارع فیصل پر جمع ہو جائے اور لوگوں کو بتا دے کہ یہ شہر مردہ شہر نہیں ہے. ہمیں حق اور انصاف دینا پڑے گا ورنہ ان کو یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی میں انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ 6 اپریل سے شروع ہو رہی ہے. چیمپئن شپ میں 33 ممالک شرکت کریں گے. شرجیل میمن نے کہا صوبے کے لاکھوں لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں. 1,24,000 افراد نے سندھ حکومت کی نوکریوں کے پورٹل کو استعمال کیا. آئی ورک فار سندھ جو ہے وہ پورٹل بنایا گیا تھا. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جابز جو ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں. 1,24,000 لوگ جو ہے اس کے یوزرز بنے ہیں. بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی راغب ہو رہے ہیں اور وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے
کانٹیکٹ کریں گے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی اپنی جابس یہاں پہ پوسٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بن جائے کہ لاکھوں افراد جو ہمارے صوبے کے ہیں وہ ان کو روزگار کے موقع ملے. پاکستان اسکواش فیڈریشن کے بعد جو نے ایک ایونٹ رکھوایا جس کو ہوسٹ کر رہا ہے سندھ اسکواش فیڈریشن. کراچی میں یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. پہلا میچ 6 اپریل کو ہے. انڈر 23 اسکواش ٹورنامنٹ ہو رہی ہے جس میں 33 کنٹریز کے پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں. گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے لیے کوشاں ہے. رمضان کے بعد اتفاق اتحاد میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ اتحاد کسی باری کے لیے نہیں، جمہوریت، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں سخت مخالفین کا ایک ساتھ بیٹھ جانا ایک قدم آگے بڑھنا ہے، بیٹھ کر گفتگو کرنا دوسرا قدم ہے. کھیل کے میدان سے خبر یہ، فارمیٹ بدلا، کپتان بدلا، لیکن شاہینوں کا حال نہ بدل سکا. قومی ٹیم کا ون ڈے سیریز میں ناکامی سے آغاز، کیویز نے 73 رن سے شکست دی تھی. قومی ٹیم 345 رنز کے تعاقب میں 271 پر ڈھیر ہو گئی. بابر اعظم کے 78 رنز اور سلمان علی آغا کے 50 بھی گرین شرٹس کو جیت نہ دلا سکی. کیو ٹی وی کا کوئز شو معلومات کا خزانہ. گرینڈ فنالے میں بی ٹیم نے اے ٹیم کو شکست دی. پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ برابر ہوا تھا، جس کے بعد بی ٹیم نے مزید سوالوں کے درست جواب دے کر مقابلہ جیت لیا. شو کے میزبان سید سلمان گل نورانی تھے. 27 رمضان تک مہمانوں میں قاری وحید ظفر قاسمی، محمد عامر فیاضی، مفتی محمد سہیل رضا امجدی اور مفتی احسن نوید نیازی شامل تھے. اے، بی اور سی ٹیموں کا مقابلہ ہوا. گرینڈ فنالے میں چیئرمین کیو ٹی وی حاجی عبدالرؤف نے بھی شرکت کی. علم کی طلب اور جستجو کرنے والے طلباء کی سرپرستی کی. تینوں ٹیموں میں انعامات اور چیکس تقسیم کیے گئے. نعتخوانی پر شو کا اختتام ہوا. فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے چیئرمین اے آر وائی گروپ، چیئرمین اے آر وائی کیو ٹی وی حاجی عبدالرؤف صاحب از خود فلور پہ تشریف لائے ہیں. شام بن عمر. درست جواب. حضرت سعد بن ابی وقاص 10 نمبر آپ کے ہوئے. خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے. درست کنسیڈر کر لیتے. فیصلہ ہو گیا اور بی ٹیم ونر قرار دے دی گئی. کیا بات ہے، ون کر گیا بھائی. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر. بہت اچھا مقابلہ کیا انہوں نے. بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا آپ نے. ہار جیت نہیں ہوتی، بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے. تھرڈ پوزیشن ہولڈر. اور سب سے آگے ہمارے ملک میں سب سے آگے لڑکیاں ہی کام کر رہی ہیں الحمدللہ. اور لڑکیوں کو ایجوکیشن دینا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. پہنچنا در پر تو کہنا سلام دیجئے غلام آیا. ایدھی چائلڈ ہوم میں لائف بوائے نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں افطار پر تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پیار، خوشی اور اچھائی کا پیغام دیا گیا. اس تقریب کا مقصد بچوں کو اچھی باتیں سکھانا اور دوسروں کا احساس دلانا تھا. لائف بوائے ہر اہم موقع اور تہوار پر ان لوگوں کا خاص طور پر ساتھ دیتا ہے جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں. لائف بوائے کا مشن ہے کہ ہر کسی کا ہاتھ تھا ہے، ہر قدم پر ساتھ چلیں اور پاکستان کو صحت مند اور بہتر بنائیں. آئیں ساتھ مل کر اچھائی کا ہاتھ بڑھائیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.